فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یجدک یتیما فآوی صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک المصطفیٰ وعلی آلہ وسلم لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم بڑے لطیف ہیں، بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حبیب میری چشم تر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حبیب میری چشم تر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہیں وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہیں وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں، اور مکان ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، مکان ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں، مکان ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں، اور ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں، ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں، جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں، اور یقین والے کہاں سے چلے کہاں تک پہنچے، یقین والے کہاں سے چلے کہاں تک پہنچے، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، اور وہ ہم غلاموں سے رہیں غافل معاذ اللہ، وہ ہم غلاموں سے رہیں غافل معاذ اللہ، ہم خوش نصیب ہیں ان کی نظر میں رہتے ہیں، وہ اپنے غلاموں سے رہیں غافل معاذ اللہ، ہم خوش نصیب ہیں ان کی نظر میں رہتے ہیں۔ حمد و صلات کے بعد قابل صد عزت و احترام
معززین حاضرین و سامعین کرام، بالخصوص خیر الامم فاؤنڈیشن فیصل آباد کے تمام اراکین، جامعہ انوار لاسانیہ کی ساری انتظامیہ اور حضرت علامہ مولانا قاری محمد اسماعیل ضیائی صاحب و دیگر اس بزم میں شریک علماء کرام اور عشاقان رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم، اللہ کے خاص فضل و کرم سے محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کا یہ عظیم سلسلہ جو جامعہ انوار لاسانی میں انعقاد پذیر ہے، اس کی آج تیسری نشست ہے، جس میں مجھے بھی حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ پاک علی اصغر بھائی اور ان کے تمام معاونین، انتظامیہ، خیر الامم فاؤنڈیشن کی باڈی، تمام کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے انعقاد سے پہلے دو باتیں ذہن میں رکھ لینی چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ دنیا کے اندر کوئی بھی کام زور سے ہو سکتا ہے، زر سے ہو سکتا ہے۔ آپ کا تعلق واسطہ ہو، ہاتھ پیندا ہوئے، تعلق ہوئے، تو کوئی بھی کام پاکستان میں کروایا جا سکتا ہے۔ تو کائنات کے اندر کوئی بھی کام زور سے بھی ہو سکتا ہے، زر سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے محبوب کا ذکر یہ ایسا عمل ہے کہ نہ یہ زور سے ہوتا ہے نہ زر سے ہوتا ہے، یہ فقط ان کی نظر سے ہوتا ہے۔ اس کو میں آسان کروں، اس کو میں مزید آسان کروں تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ رب کے محبوب کا ذکر وہی کر سکتا ہے جسے رب ذکر کرنے دیتا ہے، کیونکہ جب ہم اللہ کے ذکر کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے جمع ہو جاتے ہیں، لیکن جب مصطفیٰ کے ذکر کی بات آئے تو چھانٹی ہو جاتی ہے، کچھ نکلتے ہیں بیچ میں سے۔ تو وجہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر ہر کوئی کر سکتا ہے، اللہ کے ذکر میں پابندی نہیں ہے کہ کون کرے کون نہ کرے، لیکن بات جب محبوب کی آئے تو پھر پابندیاں بھی آ جاتی ہیں، پھر نظر رکھی جاتی ہے کہ میرے محبوب کا ذکر کون کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا ہے، کون میرے محبوب کو دیکھتا ہے، کون نہیں دیکھتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر ہے کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن جب بات محبوب کی آتی ہے تو پھر محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں۔ اور دوسری چیز، کوئی بھی عبادت ہے تو اس عبادت کا مغز جو ہے وہ دعا ہے، اور اس عبادت کے بعد یہ دعا مانگنے کی حاجت اور ضرورت ہوتی ہے کہ الہی قبول فرما، اس عبادت کو الہی قبول کر لے۔ لیکن رب کے محبوب کا ذکر یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس عبادت کے کرنے کے بعد یہ حاجت نہیں رہتی کہ آپ دعا کریں الہی قبول کر لے۔ دعا کریں اچھا ہے، دعا جتنی بھی مانگی جائے کون سا نقصان ہے، لیکن حاجت نہیں ہے، کیونکہ باقی جگہوں پہ عبادت پہلے ہے،
قبولیت بعد میں ہے، لیکن ذکر محبوب ایسی عبادت ہے پہلے قبولیت ہوتی ہے پھر محفل سجتی ہے، پہلے قبولیت ہوتی ہے پھر محفل سجتی ہے، پہلے توفیق ملتی ہے پھر اس کے محبوب کی محفل سجتی ہے۔ تو جب بھی آپ ذکر مصطفیٰ کی محفل سجائیں تو یہ دو باتیں ذہن میں پہلے رکھنی چاہیے۔ میں نے جو قرآن حکیم کی آیت بینہ پڑھی ہے اس کے ضمن میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے میں چند راز، چند اسرار و رموز آج تھوڑے سے وقت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جہاں پہلے تھی آواز ادھر رکھ دیں تھوڑا سا۔ چند ایک رموز و اسرار جو ہیں کہ میرے نبی کا میلاد ہوا، کس وقت ہوا، کیسے ہوا، کہاں ہوا، یہ چیزیں ہم سنتے ہیں، ان سب کے پیچھے راز کیا ہیں وہ مختصر سے وقت میں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ ہم نے جب کائنات کو بنایا تو اس کائنات میں ایک سسٹم ہم نے جو رائج کیا، اس نظام کو چلانے کے لیے ہم نے 12 مہینے بنائے۔ 12 مہینے جو بنائے ہیں، جو ہم 12 مہینے کاؤنٹ کرتے ہیں سال کے، یہ اللہ نے خود بنائے ہیں۔ 12 شہرا، ہم نے 12 مہینے بنائے، اور ان 12 میں سے منہا 4 حرم، 12 مہینے بنائے اور ان 12 میں 4 ہم نے بڑی عزت والے بنائے۔ وہ 4 ایسے مہینے ہیں کہ وہ ان 12 میں بڑے معزز ہیں، حرمت والے، 4 حرم۔ اور وہ کون سے ہیں؟ ذی قعد ہے، ذی الحج ہے، محرم ہے اور رجب ہے۔ یہ 12 مہینوں میں 4 مہینے بڑی عظمت والے بنائے۔ پھر اللہ پاک نے 7 دن بنائے، اور ان 7 دنوں میں اللہ نے 3 دن عظمت والے بنائے جو مختلف خدائی مذاہب کے ہاں بڑے عظمت والے ہیں اور آج ان میں عبادت ہوتی ہے۔ جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عظمت والا ہے، ہفتہ کا دن یوم السبت یہودیوں کے لیے عظمت والا ہے، اور اتوار کا دن جو ہے وہ عیسائیوں کے لیے عظمت والا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا چرچ میں اتوار کو وہ عبادت کرتے ہیں۔ تو 7 دنوں میں 3 دن ہم نے عظمت والے بنائے۔ اب یہ کیلنڈر ہے سارے کا سارا کہ 12 مہینے ہیں، ان 12 میں 4 عظمت والے ہیں، 7 دن ہیں، ان 7 میں 3 دن عظمت والے ہیں۔ یہ عظمت والے مہینے اور عظمت والے دن ہیں کل مہینوں اور دنوں میں سے، لیکن اللہ نے جب اپنے محبوب کو بھیجا تو نہ ان 4 مہینوں میں سے کسی مہینے میں بھیجا اور نہ ان 3 دنوں میں سے کسی دن میں بھیجا۔ یعنی 12 میں 4 مہینے عظمت والے، ان میں مصطفیٰ کو نہیں بھیجا۔ 7 میں 3 دن عظمت والے، ان میں نہیں بھیجا۔ مہینہ ربیع الاول کا جو ان 4 میں نہیں ہے، دن پیر کا جو ان 3 میں نہیں ہے، تو یار اب محبوب کو بھیجنا تھا، مہینہ بھی عظمت والا ہوتا، دن بھی عظمت والا ہوتا۔ خود تو نے 4 دن عظمت والے بنائے، 4 مہینے عظمت والے بنائے، 3 دن عظمت والے بنائے، لیکن محبوب کو نہ ان 4 مہینوں میں بھیجا، محبوب کو نہ ان 3 دنوں میں بھیجا۔ یار اب یہ حکمت کیا ہے، یہ راز کیا ہے، یہ اسرار و رموز کیا ہے؟ بس میں چند مختصر سے وقت میں اس طرح کے چند راز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ میری طرف رکھیے گا۔ اب ہوتا یہ ہے 4 مہینے عظمت والے ہیں لیکن رب نے ان میں نہیں بھیجا، 3 دن عظمت والے ہیں ان میں نہیں بھیجا۔ یا رب وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے اگر ان 4 مہینوں میں بھیجتا یا ان 3 دنوں میں بھیجتا تو کوئی کہنے والا کہہ سکتا تھا کہ کمال مصطفیٰ کا نہیں ہے، کمال تو مہینے کا ہے۔
توجہ رکھنا، کمال مہینے کا ہے۔ اگر جمعے کو بھیجتا کوئی مسلمان ہی کہہ دیتا کمال تو جمعے کا ہے، نبی کا کیا ہے، ہفتے میں بھیجتا۔ یہودی کہتے کمال ہفتے کا ہے کہ ہفتے کے دن آیا تو شان والا ہے، اتوار کو بھیجتا۔ عیسائی کہتے کمال اتوار کا ہے، شان اتوار نے دی ہے۔ کہا اس لیے ربیع الاول کا انتخاب ہوا اور پیر کے دن کا انتخاب ہوا تاکہ کائنات کو پتا چلے، ارے لوگوں یہ میرا محبوب کائنات سے کچھ لینے نہیں آ رہا ہے، یہ کائنات میں دینے آ رہا ہے، یہ برکتیں لینے نہیں آ رہا ہے، یہ برکتیں دینے آ رہا ہے۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ جب پیر آ گیا، جب پیر آ گیا تو وہ جمعے کا بھی پیر ہو گیا۔ خلق سے اولیاء تو خلق میں افضل پیر، تو جب پیر آیا تو جمعے کا بھی پیر، ہفتے کا بھی پیر، اتوار کا بھی پیر، اور ربیع الاول آیا تو مطلب دنیا میں پہلی بہار، دنیا میں پہلی بہار۔ کون سی بہار؟ گرمی میں آئے تب بھی بہار، سردی میں آئے تب بھی بہار، خزاں میں آئے تب بھی بہار، یہ جس موسم میں آئے یہ ربیع الاول ہے۔ کائنات میں پہلی مرتبہ بہار آئی ہی تب ہے جب آمینہ کا لال آیا ہے، ربیع الاول ہے۔ میری نظر اصل میں وقت پر بھی ہے، کیونکہ وقت کی پابندی ہی تو ہمارا سبق ہے۔ توجہ رکھیے، اگلی بات پہ آ جائیں۔ میرے نبی کو رب نے جب بھیجا، اپریل کا مہینہ، ربیع الاول وہ تو بدلتا ہے ہر موسم میں، اپریل کا مہینہ 4:45 کہا جاتا ہے، 4:45۔ جب میرے نبی تشریف لائے دنیا میں، اپریل کا مہینہ۔ اب 4:45 اپریل کے مہینے میں آپ صبح کے وقت ذرا چیک کیجئے گا، یہ کمال کا وقت ہوتا ہے، یہ ٹائم ایسا کمال کا ہوتا ہے، کسی نو باہر کھلار کے پوچھو یار داساں مینوں رات ہے، وہ کہندا ہے یار نہیں رات بھی نہیں تے یار دن ہے۔ اپریل دا مہینہ 4:45 چیک کر لینا ہے، نہ دن نہ رات۔ یار اب یہ یا دن یا رات کوئی ایک کام ہوتا، یہ کیا نہ دن نہ رات، یعنی اس ٹائم نو نہ تسی دن کہہ سکتے جے تے نہ رات، بلکہ کی کہندے ہیں تھوڑی تھوڑی رات تے تھوڑا تھوڑا دن، کتے کتے اندھیرا تے کتے کتے روشنی۔ تو یار اب یہ ایک دن ہی کیوں نہ ہوا، یہ صرف رات ہی کیوں نہ ہوئی؟ آواز آتی ہے تمہیں کیا خبر جو آ رہا ہے اس کا طالب کون کون ہے؟ تمہیں کیا خبر، تمہیں کیا خبر یہ جو آیا ہے اس کو کس کس نے مانگا ہے؟ تمہیں کیا خبر اس کو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کون کون مانگتا رہا ہے؟ تمہیں کیا خبر کہ اس کے قدموں کو عرش بھی مانگتا رہا ہے؟ اور تمہیں کیا خبر یہ وہ آتا ہے ساری خلق بھی اس کی طالب ہے، اور معراج کی شب خود خالق بھی اس کا طالب ہے۔ ان اللہ اشتاق الی لقائک، معراج کی شب وہ خدا بھی اس کا طالب ہے، معراج کی شب یہ مطلوب ہے۔ فرق طالب و مطلوب دیکھے کوئی؟ فرق طالب و مطلوب دیکھے کوئی؟ موسیٰ طالب ہے، محمد مطلوب ہے۔ فرق طالب و مطلوب دیکھے کوئی؟ قصہ طور و معراج سمجھے کوئی؟ کوئی مدہوش جلووں میں گم ہے کوئی؟ اور کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی؟ آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ معراج کی شب تو خالق بھی اس کا طالب ہے، معراج کی شب تجھے کیا خبر
یہ جو آیا ہے کون کون اس کا طالب تھا؟ تو اگر میں دن میں بھیج دیتا، اگر میں دن میں بھیج دیتا تو دن نے رات نو نہیں سی کھنگن دینا، اور رات میں بھیجتا تو رات نے دن نو نہیں سی کھنگن دینا، انہاں دا سینہ چوڑا ہو جانا سی۔ دن نے کہنا سی نبی میرے اندر تشریف لایا ہے، تو رات بیچاری مایوس ہو جانی تھی۔ تو یہ تو رحمت للعالمین آ رہا ہے نا، اور رحمت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے جس سے کوئی بھی مایوس نہ ہو۔ رحمت للعالمین کا مطلب ہے کوئی بھی جس سے مایوس نہ ہو۔ محققین لکھتے ہیں کافروں کو بھی رحمت للعالمین کی رحمت دنیا میں مل رہی ہے کہ ان پر عذاب نہیں آ رہا، یہ بھی وجہ رحمت للعالمین ہے، یہ بھی وجہ وہ ہے۔ تو اس لیے یہ تو رحمت للعالمین ہم نے بھیجا ہے نا، تو اس لیے ہم نے اس وقت کا انتخاب کیا کہ تھوڑی سی رات ہو، تھوڑا سا دن ہو کہ دن بھی قدم چوم لے رات بھی قدم چوم لے۔ پھر اگلی بات پہ آئیں، اللہ نے بھیجا محبوب کو تو کہاں بھیجا؟ مکے میں۔ اب مکے کی تعریف خود رب قرآن میں کرتا ہے غیر ذی زرع، غیر ذی زرع۔ مکہ ایسا ہے کوئی سبزہ نہیں، کوئی ہریالی نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی خوبصورت وادی نہیں، ککھ نہیں، ککھ نہیں، غیر ذی زرع، ککھ نہیں اتھے۔ یا رب تیری کائنات کتنی حسین ہے، تیری کائنات کتنی حسین و جمیل ہے، ایسی ایسی وادیاں ہیں کہ آنکھیں بھی ہیرا ہو جاتی ہیں، آنکھیں بھی رکی کی رکی رہ جاتی ہیں، ایسی خوبصورت وادیاں، وہ برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ، وہ خوبصورت جنگلات۔ الہی محبوب کو بھیجنا تھا تو کسی خاص، کسی ایسے پیارے مقام پہ بھیجتا۔ محبوب آ رہا ہے، یہ کیا بات ہے کہ محبوب کو ایسی جگہ بھیجا جہاں ککھ نہیں، غیر ذی زرع، ایسی جگہ بھیج دیا جہاں کچھ بھی نہیں۔ الہی بھیجنا ہی تھا ایسی جگہ بھیجتا جہاں بڑے حسین نظارے ہوتے، کمال کی وادیاں ہوتی۔ یہ ہنزا ہے، یہ ناران کغان ہے، الہی ان علاقوں میں ہو جاتا۔ یہ مکہ غیر ذی زرع، کچھ بھی نہیں، وہاں محبوب کو بھیج دیا۔ اللہ نے فرمایا دیکھو سنو، میں نے اس دنیا کو بنایا، اور اس دنیا کو میں نے بنایا جب یہ پانی تھا سارا، اس پانی پر میں نے مٹی کو پیدا کیا، اور پھر اس مٹی کو پھیلا کر میں نے زمین بنا دی، یہ مٹی کو، اور ایک نقطہ مٹی کا ڈالا میں نے جو کہ اس کائنات کا سینٹر بنایا، اور وہ کائنات کا سینٹر ہے مکہ، جہاں سے زمین بننے کا آغاز ہوا۔ نقطہ وہاں ڈالا گیا اور پھر اسے پھیلا کر زمین بنا دیا گیا، تو مکہ ہے سینٹر، اس کائنات کا سینٹر۔ تو اللہ نے فرمایا دیکھو بھلا، اگر یہ ایک چار دیواری ہے، یہ ایک کمرہ ہے، آپ نے اس کمرے میں ایک نکر میں روشنی کرنی ہو، آپ لائٹ لگائیں گے نکر میں، ایک سائیڈ پہ روشنی کرنی ہو لائٹ لگائیں گے سائیڈ میں، اور اگر پورے کمرے میں روشنی کرنی ہو تو پھر لائٹ لگائیں گے سینٹر میں۔ پورے کمرے میں روشنی کرنی ہو تو لائٹ لگائیں گے سینٹر میں۔ اللہ نے فرمایا یہ مکہ کائنات کا سینٹر ہے، اور میرا نبی سراج منیر ہے، یہ چراغ ہے، پوری کائنات کو میں نے روشن کرنا تھا، اس لیے محبوب کو مکے میں بھیجا ہے، سراج منیرہ۔ اگلی وجہ بھی سنو، اگلی وجہ یہ ہے ہم نے مکے میں اس لیے بھیجا کہ کوئی بندہ ایک تیر نال دو شکار نہ کرے، ایک تیر نال جویں اسی کردے ہیں، مری والے پاسے کسے دا کوئی رشتہ دار مر جاوے تے کہندے نے چل یار جنازہ بھی پڑھ لیں گے نال مری بھی ویکھ آواں گے، مری بھی پھر آواں گے۔ ناران کغان کوئی مر جاوے سوات والے پاسے، کہندے نے چل یار جنازہ بھی ہو جائے گا تے نال جڑا نا سوات بھی پھر آواں گے، ہیں ہنزا تے ناران کغان پھر آواں گے۔ اے آیا ایک تیر نال
تے جے مکہ خوبصورت وادیاں ہوندیاں، پہاڑ ہوندے، برف باری ہوندی، حسین جگہ ہوتی تو لوگ کہتے چل یار عمرہ بھی کر لیں گے نال سیر بھی کر لیں گے، عمرہ بھی کر لیں گے تے نال سیر بھی کر لیں گے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ایسی جگہ پہ میں محبوب کو بھیجوں گا اور ایسی جگہ پہ گھر بناؤں گا جہاں پہ جو بھی آئے گا وہ صرف میرے لیے آئے گا۔ اب مکے میں کوئی بھی جاتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا عمرہ بھی کروں گا تے سیر بھی کروں گا، کیونکہ سیر لی جگہ ہی کوئی نہیں۔ ہاں یہ کہتا ہے عمرہ بھی کریں گے نال زیارتاں بھی کریں گے۔ پھر میں ایک تیر نال دو، انسان اللہ ہی بنایا نا سانو تے انہوں پتہ اسی کی سوچدے ہیں، ایک تیر نال دو شکار کرن گے۔ میں نہیں، وہاں جو بھی آئے گا وہ میرے لیے آئے گا، میرے محبوب کے لیے آئے گا، کوئی اور مقصد لے کر نہیں آئے گا۔ اگلی بات، میں وضاحتیں نہیں کر رہا ہوں ان رازوں کی، ان اسرار کی، مزید نہیں کر رہا، وقت کے دامن میں وسعت نہیں ہے۔ اگلی بات پہ آئیں، اللہ پاک نے محبوب کو بھیجا تو یہ شان اللہ نے بنا دی محبوب کی۔ محبوب کے آنے سے پہلے یتیمی ایک عیب ہوتا تھا، اور جب محبوب کو یتیم بنایا تو اب یتیمی بھی ایک شان بن گئی۔ اب غور کرنا ذرا، الم یجد کا یتیما فآویٰ، اللہ نے محبوب کو بھیجا تو محبوب کی تشریف آوری سے پہلے والد کو اٹھا لیا، اور محبوب کے آنے کے بعد ابھی 6 برس کی عمر ہوئی تو والدہ کو بھی اٹھا لیا، یعنی کامل یتیم۔ بچپن میں ہی باپ تو پہلے چلے گئے اور والدہ ماجدہ ابھی 6 سال کی عمر ہوئی ہے، والدہ کا سایہ بھی چلا گیا اور محبوب جو ہیں وہ یتیم ہیں۔ یار اب محبوبوں کے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہے، محبوبوں کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے کہ باپ بھی پہلے اٹھا لیے اور والدہ جو ہیں وہ بھی بچپن میں اٹھا لی۔ یا اللہ محبوب ہے تیرا، اس کے ساتھ ایسا کیا راز ہے، اس میں کیا اسرار ہیں؟ توجہ کیجئے گا، میں مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، مثلا یہاں ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، یہ بچہ بیٹھا ہو جس نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے۔ اب یہ بچے کی عادتیں اچھی ہیں، اس کا اٹھنا بیٹھنا اچھا ہے، بڑے اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، یہ شرارتیں بھی نہیں کرتا ہے، بہت اچھی عادتیں ہیں اس کی۔ تو دیکھنے والا کہتا ہے بچہ بڑا با ادب ہے، بڑا با کمال ہے، اور ساتھ وہ یہ کہتا ہے یہ تے بچہ ہے، ایدہ کی کمال، یہ تے بچہ ہے نا، ایدہ کی کمال، یہ کمال تے ایدے ماں پیو دا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے باپ کی تربیت کا اثر ہے، یہ تے پیو دی تربیت ہے، یہ تے باپ دی محنت ہے۔ اور ماں نیک ہو، ماں پارسا ہو، ماں قرآن کی لوریاں دینے والی ہو، ماں اگر نیک پارسا ہے تو کہا جاتا ہے یہ ماں کا رنگ ہے، یہ ماں کی تربیت کا اثر ہے۔ یعنی بچہ جو کم سن سا ہوگا، وہ جو چھوٹا بچہ ہے، کبھی بھی نہیں کہا جائے گا کہ یہ اس کا کمال ہے، اس کی اچھائی دیکھ کے ہمیشہ کہا جائے گا کہ باپ کا کمال ہے، ماں کا کمال ہے، باپ کا رنگ ہے، ماں کا رنگ ہے۔ اب غور کرنا، اللہ نے اپنے محبوب کو یتیم بنایا، آنے سے قبل باپ کا سایہ چلا گیا، آ کر ماں کو بھی اٹھا لیا کہ جب میرا محبوب ننھے قدموں سے مکے کی وادیوں میں چلے گا تو کوئی اسے دیکھ کر یہ نہ کہے کہ اس پر باپ کی تربیت کا رنگ ہے، اس پر ماں کی تربیت کا رنگ ہے، بلکہ کائنات کو پتا ہو یہ محبوب بھی ہمارا ہے اور اس پر رنگ بھی ہمارا ہے۔ یہ محبوب بھی ہمارا ہے اور اس پر رنگ بھی، کیونکہ نبی تو پیدائشی نبی ہے، نبی تو بچپن میں بھی نبی ہے، نبی تو پیدا ہوتے ہی نبی ہے، پیدا ہونے سے پہلے بھی نبی ہے، نبی تو ماں کے پیٹ میں بھی نبی ہے، باپ کی صلب میں بھی نبی ہے، نبی تو عالم ارواح میں بھی نبی ہے۔
تو یہ جب اس کی اچھی اچھی عادتیں کوئی دیکھے گا تو کوئی یہ نہ کہے اس پر عبداللہ کا رنگ ہے، کوئی یہ نہ کہے اس پر آمینہ کا رنگ ہے. نہیں نہیں، صبغت اللہ، نہیں نہیں، نہ آمینہ کا رنگ ہے نہ عبداللہ کا رنگ ہے، بلکہ اس پہ رنگ بھی ہمارا ہے، یہ محبوب بھی ہمارا ہے. اس لیے یتیم بنا کے بھیجا. اگلی بات سنیں، اور یہ بات بیان کس نے کی ہے؟ امام الصادقین امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کہتے ہیں اللہ نے محبوب کو یتیم اس لیے بنایا کہ کسی کا بھی، توجہ کرنا، کسی کا بھی محبوب پر احسان نہ ہو، کسی کا بھی محبوب پر احسان نہ ہو، چاہے وہ محبوب کے ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں، چاہے وہ محبوب کے ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں، کسی کا محبوب پر احسان نہ ہو. ارے مصطفیٰ آئے تو مصطفیٰ پر حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کا احسان نہیں ہے، بلکہ مصطفیٰ نے آنے کے لیے عبداللہ کے گھر کا انتخاب کیا ہے. یہ مصطفیٰ کا حضرت عبداللہ پر احسان ہے، کسی کا احسان. دیکھو 9 ماہ میرے آقا اپنی امی کے پیٹ میں رہے، پوچھو ہاں امی سے کتنا احسان کیا ماں نے. ماں کہتی ہیں پہلے پھر بھی کوئی تکلیف ہوتی تھی، لیکن جب سے یہ بطن میں آئے تکلیفیں ہی ختم ہو گئی. پہلے کنویں پہ جاتی تھی پانی کھینچنا پڑتا تھا، اور جب سے یہ بطن میں آیا ہے پانی خود قدموں میں آ جاتا ہے. کسی کا مصطفیٰ پہ احسان نہیں ہے، چاہے وہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہو. پوچھو اماں حلیمہ سے کیا دودھ پلایا تو احسان کیا؟ ارے نہیں، دودھ تو تھا ہی نہیں، دودھ تو تھا ہی نہیں. ارے مصطفیٰ آئے تو اتنا دودھ ہوا کہ اماں حلیمہ پورے علاقے کی مشکل کشا بن گئی ہے. اور کبھی بھی میرے نبی نے اعلان نبوت کیا تو کسی نے کھڑے ہو کے یہ نہیں کہا کہ آپ نے ہمیں کبھی کوئی تکلیف دی ہے. مکے کے کافر جو معاذ اللہ جادوگر مجنون کیا کیا کہتے تھے، لیکن یہ کسی نے نہیں کہا کہ محمد آپ نے ہمیں کبھی تکلیف دی ہے. نہیں نہیں. اور بوقت ولادت یہ موقع ایسا ہوتا ہے میرے بھائی کہ وقت ولادت جو ہے نا، تکلیف، ولادت کی تکلیف، کہا یہ جاتا ہے کہ عورت موت کے منہ سے پلٹ کے آتی ہے. کائنات میں اس سے زیادہ کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے. لیکن اماں آمنہ سے ہم نے پوچھا جب مصطفیٰ آئے تو آپ کو کیا لگا؟ کہا کیا لگنا ہے، خرج منی نور عدات لی قصور الشام، میرے اندر سے نور نکلا اور میں نے شام کے محلات کو دیکھا، روشن تھے. اور پھر بصرہ میں چلتے ہوئے اونٹوں کی گردنوں کو دیکھا. اماں آمنہ اپنے حجرے میں بیٹھی شام اور بصرہ کے محلات اور اونٹوں کو دیکھ رہی ہیں. کہنا یہ ہے، یہ نظر ہے نبی کی امی کی، یہ نظر ہے نبی کی امی کی، جس کے پاس نبی چند لمحے رہے، جہاں نبی کے قدم لگے. یہ نظر ہے اس کی، تو امام الانبیاء کی اپنی نظر کا عالم کیا ہو. یہ الگ عنوان ہے، میں اس طرف نہیں جاتا ورنہ پھر اسرار اور رموز رہ جائیں گے. تو یہ نظر ہے امی جان کی. تو کسی کا بھی مصطفیٰ پہ احسان نہ رہے، اس لیے والد کو پہلے اٹھا لیا اور والدہ کو بھی اٹھا لیا. تیسری وجہ، توجہ ہے، تیسری وجہ یہ ہے، غور کرنا ذرا میری بات. اگر نبی کے، بڑی توجہ سے سننا، اگر نبی کے والد محترم زندہ رہتے، اتنا عرصہ جتنا عرصہ امی زندہ رہیں، اتنا عرصہ اگر زندہ رہتے،
تو یقیناً نبی کا کوئی اور بھائی آ جاتا، نبی کا کوئی اور بھائی آ جاتا۔ 6 سال کا عرصہ ہے، کوئی بہن آ جاتی، کوئی بھائی آ جاتا۔ یقیناً اگر والدہ کو زندہ رکھا، کیونکہ اکیلی والدہ سے تو کچھ نہیں ہونا تھا، والد کو اٹھایا کیونکہ نسل باپ کی ہے نا، والد کو اٹھا دیا، مصطفیٰ کا نور منتقل کرتے ہی والد کو اٹھا لیا کہ اگر والد رہتے بھائی آ جاتا کوئی اور بھائی کیا ہوتا ہے پنجابی یہاں سے سارے، بھائی ہوندا ہے شریک، بھائی کی ہوندا ہے، شریکہ کدے چ ہوندا ہے؟ ਭਰਾਵਾਂ ਚ। ਸ਼ਰੀਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਰਾਬਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਰੀਕ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਿਰਕ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਕਰੀਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕਰੋ ਸ਼ਿਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ਰੀਕਾ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਤੇਰਾ ਅੱਧਾ ਮੇਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜਾਇਦਾਦ ਤਕਸੀਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੀ ਔਲਾਦ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? अगर भाई होता तो भाई होता शरीक, भाई क्या होता? तो अल्लाह ने वालिद को उठा लिया कि कोई भाई ना हो, क्योंकि भाई होता शरीक। अल्लाह ने कायनात को बता दिया, कायनात वालों, जिस तरह बनाने में मेरा कोई शरीक नहीं है, इस तरह बनने में मुस्तफा का कोई शरीक नहीं है। ना इसलिए इसका कोई शरीक नहीं है। हमें कहा जाता है आप शिरक करते हैं, आप नबी को शरीक कहते हैं। मैंने कहा मैंने लफ्ज क्या बोले हैं? बनाने में उसका कोई शरीक नहीं और बनने में इसका कोई शरीक नहीं। मेरी बात कमजोर लगे तो दूसरा अल्लाह दिखा दे या दूसरा मोहम्मद दिखा दे, ना दूसरा खुदा है ना दूसरा मुस्तफा है, तो वो बनाने वाला भी ला शरीक है और ये बनने वाला भी ला शरीक है। ना दूसरा खुदा है ना दूसरा मुस्तफा है। फिर हमें कहते हैं नारे रिसालत सैयदी मुर्शदी गुलाम है। फिर हमें कहते हैं वक्त नहीं है, फिर हमें कहते हैं तुम शरीक कहते हो। मैंने कहा नहीं, अब तवज्जो करना, मैंने कहा नहीं, हम शरीक नहीं कहते। क्यों? इसलिए शरीक वो होता है अद्धा तेरा अद्धा मेरा। मोहम्मद खुदा का शरीक नहीं है, मोहम्मद खुदा का शरीक नहीं है, मोहम्मद खुदा का हबीब है, मोहम्मद खुदा का शरीक नहीं है, मोहम्मद खुदा का हबीब है। कहता फर्क क्या है? मैंने कहा फर्क ये है, शरीक वो होता है जो आधे का मालिक हो और हबीब वो होता है जो पूरे का मालिक हो। हाँ, हम शरीक नहीं कहते, मोहम्मद शरीक नहीं है, क्योंकि मोहम्मद आधे का मालिक नहीं है। मोहम्मद हबीब है, वो आधे का नहीं पूरे का मालिक है, वो पूरे का मालिक है। हम शरीक नहीं कहते, सही है, शरीक नहीं कहना। मोहम्मद शरीक नहीं, मोहम्मद हबीब है, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। तो मोहम्मद हबीब है, मोहम्मद पूरे का मालिक है, आधे का नहीं है। हाँ, तो याद रखो, आप ठीक कहते हो, हम शरीक नहीं कहते, हम हबीब कहते हैं। अगली बात, चौथी वजह, अगर नबी के वालिद हयात रहते तो कोई भाई आ जाता। अब भाइयों में एक चीज़ बड़ी मिलती जुलती है। मसलन इत्थे कोई दो भरा होण, उन्हां नूं तुसीं खड़ा करो, उन्हां दोवां नूं वेखो गौर नाल, ते कुछ तो ऐसे ने जिहड़े 90% एक दूजे नाल रलदे मिलदे होणगे,
ورنہ کچھ بھی نہ ہوئے تے کوئی نہ کوئی ایک شے ضرور ایک دوجے دی ملدی ہوندی آ. کوئی اکھ کان نک چال قد کوئی ایک نہ ایک شے او دے نال ملدی جلدی ضرور ہوندی ہے. اب اگر محبوب علیہ السلام کے والد رہتے اور کوئی بھائی آ جاتا تو جب بھائی اور محمد اکٹھے ہوتے تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ ایدی نک او دی نک ورگی ہے. چلو 100% نہ صحیح 10% ہی صحیح، ناک ہی صحیح، آنکھ ہی صحیح، کان ہی صحیح. کوئی کہنے والا کہہ سکتا تھا کہ یہ اچھا. اسی لیے اللہ نے، میں اگلی بات آپ کو بتاتا چلوں، اسی لیے اللہ نے مصطفیٰ کی بیٹیاں زندہ رکھی، بیٹا کوئی زندہ نہیں رکھا، کیونکہ بیٹا بھی شکل میں باپ سے ملتا ہے، بیٹا بھی شکل میں باپ سے ملتا ہے. اللہ نے محبوب کا بیٹا بھی کوئی زندہ نہیں رکھا کہ کل کوئی نبی کے بیٹے کے لیے بھی یہ نہ کہے کہ یہ محمد جیسا ہے. رب کو یہ گوارا نہیں ہے کہ محمد کا بیٹا محمد جیسا ہو، تو یہ کیسے گوارا ہے کہ 14ویں صدی کا ملا نبی جیسا ہو. تو اللہ نے باپ کو اٹھایا کہ بھائی آئے گا تو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اس کی شکل اس جیسی ہے، اس کا قد اس جیسا ہے، اس کی یہ شے اس جیسی ہے. اللہ نے کہا نہیں، باپ کو اٹھا لو، نہ بھائی آئے نہ اس جیسا کوئی بنے، کائنات کو پتا چل جائے کائنات والوں میں بھی بے مثال ہوں، کائنات والوں میں بھی بے مثال ہوں، میری مثل بھی کہیں نہیں ہے، اور محبوب بھی وہ بنایا ہے اس کی مثل بھی کہیں نہیں ہے. اس لیے اللہ پاک نے اپنے محبوب کو یتیم بنایا، اس لیے یتیم پیدا کیا. میں آگے چلتا ہوں اس بات سے، اگلے راز پہ آتے ہیں. اللہ نے اپنے محبوب کا نام محمد رکھا. اس نام کے رموز و اسرار وہ ایک الگ عنوان ہے. سابقہ کتابوں سے پڑھ کر 16 لوگوں نے اپنا نام محمد رکھا. کتنے لوگوں نے؟ یہ نبی کی آمد سے پہلے کی بات. سابقہ کتابوں سے انہوں نے نام محمد کو تورات اور انجیل میں پڑھا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کا نام محمد، 16 لوگوں نے اپنے بیٹوں کا نام محمد رکھا. بنی تمیم کے 4 لوگ کہیں جا رہے تھے، عرب کا قبیلہ. ایک راہب ملا، اس نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ عرب سے آئے ہیں، مکے سے آئے ہیں. انہوں نے کہا اچھا، مکے میں ایک ہستی پیدا ہوگی، نام محمد ہوگا. ان 4 کی بیویاں امید سے تھی، 4 نے وہیں نیت کی کہ اللہ پتر دیں تے نام محمد رکھاں گے. کار آئے 4 کر پتر ہوئے، 4 نام محمد رکھیا. اب نبی کی آمد سے قبل اتنے لوگوں کے نام محمد ہیں، لیکن جب نبی تشریف لائے تو کائنات میں کوئی بھی محمد نہیں ہے، کوئی بھی محمد نہیں. اللہ نے وہ جن کے نام محمد تھے ان کے ناموں کو محو کر دیا، ان کے ناموں کو چھپا دیا، ان کے ناموں کو پردوں کے پیچھے کر دیا، اس لیے کہ اگر آمینہ کے لال کا نام محمد رکھا جائے تو کوئی اٹھ کے یہ نہ کہے کہ ایس نام دا بچہ تے اوتھے بھی ہے، ایس نام دا بچہ تے اوتھے بھی ہے. اللہ نے وہ نام محو کر دیے کہ کائنات میں جس وقت آمینہ کے لال محمد موجود تھے اس وقت کائنات میں دوسرا کوئی محمد موجود نہیں تھا. 1,40,000 صحابہ کسے دا نام محمد نہیں، کسے صحابی دا نام محمد، کیونکہ محمد جب ہے تو ایک ہے، محمد جب ہے تو کوئی اس کا شریک نہیں ہے، محمد جب ہے تو کوئی اس کا مثل نہیں ہے. اللہ کو یہ گوارا ہی نہیں ہے کہ کوئی اٹھ کے یہ کہے کہ میرا نام اس جیسا. اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے تے پورا ہی ملا اٹھ کے آکھے جی اسی او دے ورگے تے او ساڈے ورگا. رب کو یہ گوارا نہیں ہے کہ کوئی کہے اس کا نام اس جیسا ہے، اس کی چال اس جیسی ہے. اس لیے اللہ نے یہ سارا سسٹم بنایا.
اب محمد کا معنی کیا ہے؟ میں اس رازوں پر نہیں جاتا ہوں کیونکہ وقت نہیں ہے. میں یہ پھر سے ہی آپ کو لفظ محمد کے راز پھر سے ہی ایک چیز، یہ نام دیا اللہ نے اپنے محبوب کو، اس کا معنی یہ ہے، میں معنی میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہوں، اس کا معنی یہ کائنات میں جس کی سب سے زیادہ تعریف ہو اسے محمد کہتے ہیں. یہ محمد کا لفظی معنی ہے، ڈکشنری ہے، یہ کسی فرقے کی کتاب نہیں ہوتی. الذی یحمد حمدا بعد حمد مرۃ بعد مرہ، یہ محمد کا معنی ہے کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ محمد. جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. اب جو میں اس میں آپ کو ایک راز بتانا چاہتا ہوں، بس وہ کر کے ہم بات ختم کرتے ہیں. راز اس کا یہ ہے، جس کی سب سے زیادہ تعریف ہو وہ محمد ہے. تو ویسے عقل کی کہندی ہے اے نا اللہ دا نہیں سی ہونا چاہیے. کیوں جی؟ محمد نا بھائی محمد کا مطلب کیا ہے؟ تو یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یسبح للہ من فی السماوات و من فی الارض. ہر چیز دی تسبیح کر دیا، ہر چیز دی حمد کر دیا، ہر چیز دی اللہ دی تعریف کر دیا. تے پھر محمد نا اللہ دا ہونا چاہیے. محمد نا بات سمجھ رہے ہیں نا؟ میں آگے سمجھاتا ہوں آپ کو، ہضم کریں، اتنی تو ہضم کریں، اتنی تو سمجھیں کہ محمد نام کس کا بنتا ہے؟ لیکن اللہ محبوب نو دے چھڑے اپنے لیے. اللہ کا معنی وحدہ لا شریک، اللہ کا یہ معنی ہی نہیں ہے. حالانکہ آپ کہتے ہو الحمدللہ رب العالمین، ساریاں اللہ واسطے یا تعریفاں ساریاں اللہ واسطے تے نام محمد انہاں دا. اور محمد دا مطلب کی ہے جدیاں تعریفاں سب تو زیادہ ہون. تے ہن پھر الحمدللہ رب العالمین آکھیے یا محمد آکھیے؟ الحمدللہ رب العالمین دا مطلب ہے ساریاں او دے واسطے، تے محمد دا مطلب ہے ساریاں اے دے واسطے. اس کے راز پھر کھولوں گا محمد لفظ کے. میں آپ صرف ایک اور چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ نام بنتا اللہ کا ہے. یہ بندا انہی گل سمجھ آ گئی ہے. اے نام بندا کدا لیکن دتا کنوں؟ یا رب. اے تیرا بندا سب تو زیادہ تعریف جدی ہوئے وہ تے ساڑی عقل کہندی ہے تو ہے، تے محمد نا تیرا ہونا چاہیے سی، اور اے محمد نا تو مصطفیٰ نو دے چھڑیا. یا اللہ یہ تے جدی سب تو زیادہ تعریف ہوئے او دا نام محمد ہوندا ہے، تے اللہ تیری سب تو زیادہ نہیں ہوندی؟ تیری سب تو زیادہ نہیں ہوندی کیونکہ جدی سب تو زیادہ انہوں محمد کہندے ہیں، تے تیری سب تو زیادہ نہیں. آواز آئی نہیں؟ فرمایا جدی سب تو زیادہ ہوگے او محمد ہے، تے میری سب تو زیادہ نہیں ہوندی، اور سب تو زیادہ اے دی ہوندی ہے. سب تو زیادہ تعریف محمد دی ہوندی ہے. یا اللہ تیرے تو بھی زیادہ، تیرے تو بھی زیادہ. فرمایا ہاں مجھ سے بھی زیادہ تعریف محمد کی ہوتی ہے. کیسے؟ اب بس یہ راز سمجھ لو تو بس بات ختم کرتے ہیں. کیسے؟ بڑی توجہ رکھنا میری بات کی طرف، بڑی توجہ، 101% توجہ چاہیے. تب بات جو ہضم کروائی ہے آگے آپ کو جسم میں بھی لگے گی. ہضم ہونے کے بعد جسم میں جو اس کے اثرات ہوتے ہیں نا وہ تب پہنچیں گے. ہضم کیا آپ نے تو اب ذرا سمجھے تاکہ اثر انداز بھی ہو. تو کہا نہیں مجھ سے زیادہ اس کی ہوتی ہے. وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ میری تعریف کرنے والوں میں کوئی خدا نہیں. میری تعریف کرنے والوں میں کوئی خدا نہیں ہے، لیکن اس کی تعریفیں کرنے والوں میں خدا شامل ہوں. اب جسم میں پہنچی ہے.
اثر ہوا ہے نا، تو ہضم ہوگی تو اثر ہوگا۔ کہا اس کی تعریف کرنے والوں میں خدا موجود ہے، اور میری تعریف کرنے والوں میں کوئی خدا نہیں ہے، کیونکہ میں خود خدا ہوں، تو میں وحدہ لا شریک ہوں۔ میری تعریف کرنے والوں میں کوئی خدا نہیں ہے، اس کی تعریف کرنے والوں میں خود خدا شامل ہوں، اس لیے اس کی تعریف مجھ سے زیادہ ہوتی ہے۔ دوسرا راز، آخری راز، اور بات ختم، وقت بھی پورا ہو گیا، پورا بالکل سوئی تے سوئی ہے۔ آخری بات، آخری راز، کہا ایک وقت ایسا آئے گا دنیا میں، کل من علیہا فان، ایک وقت دنیا میں ایسا آئے گا جب سب فنا ہو جائے گا، ہر چیز ختم ہو جائے گی، صرف میں رہوں گا۔ صرف کون رہے گا؟ میں رہوں گا۔ کل من علیہا فان، ہر شے فنا ہو جائے گی، صرف میں رہوں گا۔ کہا سنو، ایک وقت ایسا آئے گا جب میری کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ایک وقت ایسا آئے گا جب میری تعریف کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، لیکن ایسا وقت کبھی نہیں آئے گا جب محمد کی تعریف کرنے والا کوئی نہ ہو، کیونکہ اس وقت میں محمد کی تعریف کرنے والا تنہا موجود ہوں گا۔ اور میں اس لیے یہ نام اسی کا بنتا ہے، یہ نام اسی کا بنتا ہے، کیونکہ مجھ سے بھی زیادہ اس کی تعریف ہوتی ہے۔ اللہ پاک حاضری کو قبول فرمائے۔ یہ ذوق اور باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے لیے تو زندگیاں بھی تھوڑی ہیں، تے ادھا پونا گھنٹہ کی شے اودے وچ تے بندہ سدھا ہی نہیں ہوندا ہے۔ بہرحال جتنی حاضری ہوئی ہے اللہ پاک قبول فرمائے، اللہ پاک ہمیں دین حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ